تانگورے اسپتال سے واپس آ گیا تھا. اس کی ٹانگ پر پلستر اور ہاتھ میں بیساکھی تھی. اس کی پنڈلی کی ہڈیوں میں فریکچر ہوئے تھے. واپس آنے کے بعد وہ 3-4 روز تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا. آخر ایک روز اس سے ملاقات ہوئی. اس کے سر پر بھی پٹی موجود تھی. بہت چپ چاپ نظر آ رہا تھا وہ. اس کا سارا جوش و خروش اور ولولہ ایک بے نام سے اداسی میں ڈھل چکا تھا. وہ مجھ سے یوں آنکھیں چرا رہا تھا جیسے کوئی جرم کیا ہو. میں نے اسے پاس بٹھایا اور اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح بکھرا ہوا تھا. یوں لگتا تھا کہ اسے سمیٹنا ممکن ہی نہیں. اگلے روز شام کو گھر میں پھر لڑائی ہوئی. پہلے تانگورے نے کسی بات پر اپنی بہن نادو کو ڈانٹا، پھر رام سنا کے گرجنے کی آواز بھی آنے لگی. تانگورے اور اس کے والد کے بیچ تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا. تانگورے کے والد نے کوئی خالی برتن اٹھا کر بڑے زور سے صحن میں پھینکا اور پھر گالی گلوچ کرنے لگا. تانگورے کھٹ کھٹ بیساکھی بجاتا گھر سے نکل گیا. رات گئے اس کے دوست اسے واپس لائے. اس وقت وہ نشے میں چور تھا اور بری طرح ڈگمگا رہا تھا. مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کا باپ پھر دھکے دے کر اسے گھر سے نہ نکال دے، لیکن اس حوالے سے خیریت گزری. اگلے 2-3 ہفتوں میں تانگورے کے اندر نمایاں تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں. اس کی خوش اخلاقی چڑچڑے پن میں بدل چکی تھی. چستی کی جگہ سستی اور امنگ و ترنگ کی جگہ اتھا مایوسی نے لے لی تھی. سب سے غلط بات یہ ہوئی تھی کہ وہ چوری چھپے نشہ کرنے لگا تھا. میں نے 2-3 بار رات گئے اسے ایسی حالت میں گھر آتے دیکھا کہ اس کا جسمانی توازن بگڑا ہوا ہے اور کسی یار دوست نے اس کو سہارا دے رکھا تھا. اپنے لباس اور ظاہری صفائی کی طرف سے بھی وہ بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا. اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی خوبرو ایتھلیٹ ہے جو الگ صبح 15 میل دوڑ کر بھی تر و تازہ نظر آتا تھا. ایک روز رات گئے جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے گھیر لیا. یہ سارا دن تم کہاں غائب رہتے ہو اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ وہ شرابیوں کی طرح ہاتھ لہرا کر بولا. یہاں گھر میں رکھا بھی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا تانے. جب بھی کوئی بات کرتا ہے بہنوں کے بوجھ کی گٹھری میرے سر پہ رکھ دیتا ہے. بہنوں کا بوجھ میں نے پیدا کی تھی اپنی بہنیں، میرے باپ نے پیدا کی تھی. اگر وہ جوان ہو کر شادی کے قابل ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے خود اپنی ٹانگ توڑی ہے کیا؟ بتائیں، میں نے خود توڑی اپنی ٹانگ. ٹانگ ٹوٹنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اب جس طرح تم خود کو برباد کر رہے ہو تمہارا نقصان ہو رہا ہے. تمہارے چاہنے والے تم سے دور ہو رہے ہیں، تمہارے دشمن تم پر ہنس رہے ہیں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نہ چاہنے والوں کی نہ دشمنوں کی. میں کسی کے لیے اپنے چہرے پر نقاب نہیں چڑھا سکتا. میں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں. جسے میں نہیں اچھا لگتا نہ لگے. بیساکھی بغل میں دبا کر اس نے تیزی سے حرکت کی اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تانگورے کے لیے کیا کیا جائے. گھوم پھر کر میرا دھیان انیلا ہی کی طرف جا رہا تھا. وہی اسے سمجھانے کی کوشش کر سکتی تھی. وہ اس کی محبت تھی. اس کی بات تانگورے کے دل پر اثر کر سکتی تھی، لیکن وہ کہاں تھی؟ آخری اطلاعات کے مطابق اس کے انگلینڈ پلٹ بھائی نے اسے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پہنچا دیا تھا. میں نے اس سلسلے میں تانگورے کے قریبی دوست مجاہد علی سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. مجاہد علی تامل مسلمان تھا. سنہالی بولتا تھا، تاہم انگریزی بھی سمجھ اور بول لیتا تھا. اس کا گھر تانگورے کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا. میں شام کے وقت ان کے گھر پہنچا. یہ مکان قصبے کے ایک بارونق علاقے میں تھا. مکان کے سامنے والے حصے میں مجاہد علی کے باپ کی قالینوں اور دریوں وغیرہ کی چھوٹی سی دکان تھی. میرے ساتھ ایس پی برکت بھی تھا. مجاہد علی کا باپ ہمیں اتفاق سے ملا. اس نے بتایا کہ مجاہد تو تانگورے ہی کی طرف گیا ہے. تانگورے کا کوئی دوست تانگورے کے لیے کوئی چٹھی دے گیا تھا، وہی پہنچانے کے لیے گیا ہے. ہماری باتوں کے درمیان ہی مجاہد بھی آ گیا. وہ ہمیں گھر کے اندر بیٹھک نما کمرے میں لے آ گیا. بیٹھک کی سجاوٹ اور اہل خانہ کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مذہبی قسم کا شریف گھرانہ ہے. مجاہد نے چائے اور کوکونٹ بسکٹ سے ہماری تواضع کی. رسمی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور مجاہد سے انیلا کے بارے میں پوچھا. مجاہد نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ پرسوں شب قصبے میں آئی تھی اور تانگورے سے ملی تھی. وہ دونوں رات گئے تقریباً 1 گھنٹے تک تانگورے کے گھر بیٹھک میں موجود رہے تھے. اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے مجاہد نے کہا، انیلا پرسوں رات 10 بجے کے لگ بھگ بڑی رازداری سے یہاں پہنچی تھی. اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ہمارے شادی کی تقریبات میں پہنے جاتے ہیں.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہی تقریب کا بہانہ کر کے یہاں آئی تھی۔ وہ سیدھی میرے پاس پہنچی تھی۔ میں نے اسے تانگورے کے پاس پہنچا دیا۔ انیلا بڑی دلیر لڑکی ہے۔ اس نے تانگورے سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ خود کو سمجھتی ہے۔ نہ وہ اس سے میل جول رکھتی اور نہ اس کا بھائی تیش میں آ کر اس سے مار پیٹ کرتا اور نہ تانگورے اس حال کو پہنچتا۔ اس نے واشگاف لفظوں میں تانگورے سے کہا ہے کہ وہ اس کی محبت میں دیوانی ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی رقم اور ڈائمنڈ کی جیولری وغیرہ بھی لے کر آئی تھی۔ اس نے تانگورے سے کہا ہے کہ وہ دونوں قصبے سے نکل چلتے ہیں۔ کینڈی جا کر وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ وہ دونوں عاقل اور بالغ ہیں اور انہیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ اس کا بھائی، نہ والدین اور نہ ہی کوئی اور۔ تانگورے نے اس پیشکش کا جواب میں صاف انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بہت دیر تک تانگورے کی منت سماجت کرتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، لیکن تانگورے اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس نے انیلا سے کہا ہے کہ ہم دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، اب انیلا کہاں ہے؟ اسی رات 1-2 بجے وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہاں سے 14-15 میل دور گارام نام کا ایک قصبہ ہے، وہیں اپنی آنٹی کے گھر وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ ابھی سپہر کی ڈاک سے اس کا خط مجھے ملا ہے۔ وہ تانگورے کے لیے تھا۔ یہی خط پہنچانے میں تانگورے کے گھر گیا تھا۔ کس قسم کا خط تھا؟ ایس پی برکت نے پوچھا۔ مجاہد چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر مجھے تھما دیا۔ میں نے لفافے سے خط نکالا۔ وہ سنہالی میں تھا۔ خط پر 2 تحریریں تھیں، ایک سامنے، دوسری پشت پر۔ سامنے والی تحریر انیلا کی تھی۔ مجاہد نے ہمارے لیے اس تحریر کا ترجمہ انگریزی میں شروع کیا۔ انیلا نے لکھا تھا، ڈیئر، ساری رات جاگتی رہی ہوں اور سوچتی رہی ہوں کہ تم ایسے تو نہ تھے، پھر کہاں سے آ گئی تم میں یہ سنگ دلی اور سرد مہری؟ شاید تمہارے ذہن میں اس قسم کا خوف بیٹھا ہوا ہے جو تم نے نومی کے سامنے راجا کی گھاٹی پر کھائی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ جب تک تم نومی کو شکست نہیں دے لوگے مجھ سے بات کرو گے اور نہ ہی کوئی تعلق رکھو گے۔ اب چونکہ تم کبھی نومی کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے تم نے قسم نبھانے کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو تمہاری سوچ بالکل خام ہے۔ خود کو اتنی خود ساختہ پابندیوں میں مت جکڑو۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ویسے بھی تمہاری قسم صحت اور تندرستی کے ساتھ مشروط تھی۔ اب تم دوڑنے کے قابل ہی نہیں ہو تو اب ہار جیت کا کیا سوال؟ پلیز، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو اسے نکال دو۔ اپنی اور میری زندگی کو بے معنی خیالات کی دلدل میں غرق مت کرو۔ اگر تم چاہو تو میں کسی بھی بڑے عالم سے اپنے موقف کی تصدیق کرا سکتی ہوں۔ تمہارے جواب کی منتظر، تمہاری دید کی پیاسی، انیلا۔ اس خط کی پشت پر تانگورے نے اپنا مختصر جواب لکھ کر مجاہد کے حوالے کر دیا تھا۔ انیلا، میں معذور ضرور ہوا ہوں، ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہوا۔ مجھے تمہارے عاقلانہ مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا راستہ تم سے اس لیے جدا نہیں کر رہا کہ میں نے مقدس گھاٹی پر قسم کھا رکھی ہے۔ اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ میں اب زندگی کی دوڑ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تم امیر گھرانے کی خوبرو لڑکی ہو، جس قسم کا رشتہ چاہو گی مل جائے گا۔ بہت جلد تم خود کو حالات کے مطابق ڈھال لو گی۔ میں بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں گا جو موجودہ حالات میں میرے لیے مناسب ہو۔ آئندہ مجھ سے ملنے یا خط لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا، تانگورے۔ دونوں تحریریں پڑھنے کے بعد مجاہد علی نے خط پھر سے جیب میں رکھ لیا۔ ایس پی برکت نے تفتیشی انداز میں مجھ سے پوچھا، اس لڑکے کا کیا خیال ہے؟ یعنی مجاہد علی کا۔ کیا وہ تانگورے بھوتنی دا سچ مچ قسم کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ یہی بات میں نے انگریزی میں مجاہد سے پوچھی۔ وہ بولا، انیلا نے جو اندازہ لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تانگورے نے وہ قسم اپنے سر پر سوار کر رکھی ہے، اور اس میں تانگورے کا بھی کیا قصور ہے؟ ہم جس ماحول اور جن لوگوں میں رہتے ہیں وہاں اس قسم کی بہت اہمیت ہے، اور تانگورے جیسے خوددار لوگوں کو تو ویسے بھی اپنے قول و قرار کا بہت پاس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے جال میں وہ جکڑا گیا ہے، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تانگورے اور انیلا کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے۔ جہاں تک تانگورے کی ٹانگیں ٹھیک ہونے کا تعلق ہے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ فریکچر زیادہ گہرا نہیں لیکن ہڈیوں میں ہے۔ میں اسے 1-2 ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیچیدہ قسم کے فریکچرز ہیں۔ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو یہی غنیمت ہے۔ اچانک ہمیں چونکنا پڑا۔
گھر کے باہر سڑک پر شور و غل سنائی دیا۔ مجاہد علی نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا۔ باہر بازار کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ میں نے انیلا کے خر دماغ بھائی سرجیت کو دیکھا۔ وہ مجاہد کے باپ کی دکان کے سامنے کھڑا تھا اور اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مجاہد کا باپ شاید نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ایک نوجوان نوکر دکان پر تھا اور وہ بیچارہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ مجاہد تیزی سے باہر نکل گیا۔ مجاہد کو دیکھتے ہی سرجیت کا پارا مزید چڑھ گیا۔ پہلے وہ تند و تیز لہجے میں بولتا رہا، پھر اس نے مجاہد کا گریبان پکڑ لیا۔ نوکر چھڑانے کے لیے آگے بڑھا تو سرجیت نے پھرتی سے اس کے سینے پر ٹانگ جمائی۔ وہ اڑتا ہوا سا دکان کے اندر جا گرا۔ مجاہد دونوں ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ جواب میں سرجیت کا گریبان پکڑ سکتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ مجھے اس منحوس سرجیت کے سامنے نہ آنا پڑے، لیکن حالات بار بار مجھے اس کام پر اکسا رہے تھے۔ شاید میں مجاہد علی کی جان چھڑانے کے لیے باہر نکل ہی جاتا کہ اچانک مجاہد علی کا بارش والد اپنے ایک اندرونی کمرے سے برآمد ہوا۔ اس نے آستینیں اڑس رکھی تھیں اور داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غالباً وہ وضو کرتے ہوئے آیا تھا۔ میرے اور ایس پی برکت کے تیور دیکھ کر وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، نہیں بیٹا، تم باہر نہ جانا، بات بڑھ جائے گی، میں سنبھال لیتا ہوں، سب کچھ میں سنبھال لیتا ہوں۔ ہمیں روک کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ مجاہد علی صحت مند اور دلیر لڑکا تھا، لیکن سرجیت کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ غالباً سرجیت نے اسے ایک آدھ مکہ بھی رسید کر دیا تھا۔ اس کی ایک باش سے خون بہتا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا گریبان ابھی تک سرجیت کی مضبوط گرفت میں تھا۔ مجاہد کے باپ نے بیٹے کو سرجیت کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور منت سماجت اور نرم گفتاری کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سرجیت کسی اصیل مرغ کی طرح اکڑا ہوا تھا اور گلے کی رگیں پھلا پھلا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے تکبر آمیز نفرت چھلکتی تھی۔ جب سرجیت اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا تو مجاہد علی اور اس کا بوڑھا باپ بھی گھر واپس آ گئے۔ مجاہد علی کی زبانی پتہ چلا کہ چند روز پہلے اس نے تانگورے کے بارے میں اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپوا دی تھی۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ کینڈی کی ریس کے فیورٹ ایتھلیٹ تانگورے کو سازش کے ذریعے زخمی کر دیا گیا ہے اور اب وہ ریس میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ سرجیت اسی خبر کا غصہ نکالنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں نے مجاہد علی سے پوچھا، آپ لوگ سرجیت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ مجاہد بولا، وہ بے حد خر دماغ بلکہ کریک شخص ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تو اسے سردار بہادر سنگھ کی فیملی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جیسے جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا، ایسے ہی سرجیت سے بھی دشمنی مول نہیں لی جا سکتی۔ میں نے سرجیت کو مزہ چکھانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ صرف اتنی احتیاط میں کرنا چاہتا تھا کہ میری کارروائی کا شبہ تانگورے اور اس کے ساتھیوں پر نہ پڑے۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے سرجیت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی۔ وہ انگلینڈ سے آنے کے بعد اپنا زیادہ وقت آوارہ گردی میں گزار رہا تھا۔ صرف شام کے وقت وہ اپنے پتا شاستری لال کے ساتھ سنیما چلا جاتا تھا اور کچھ دیر حساب کتاب میں مصروف رہتا تھا۔ شام 7-8 بجے سنیما ہاؤس سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنی 2 سیٹر گاڑی میں سوار ہوتا اور نوریلیا کے سب سے مہنگے نائٹ کلب کوبرا میں جا پہنچتا۔ سرجیت کو جوئے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ رات 11-12 بجے تک اس شغل میں مصروف رہ کر اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاتا تھا۔ نائٹ کلب قصبے کی بھری پوری آبادی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سرجیت جس راستے سے گزر کر آتا تھا وہ 2-3 میل تک بالکل سنسان تھا۔ میں نے اسی راستے پر سرجیت کو گھیرنے کا فیصلہ کیا۔ نوریلیا میں کارز کرائے پر مل جاتی تھیں۔ میں نے مجاہد علی کے ایک ہمراز دوست کی مدد سے بغیر ڈرائیور کی کار حاصل کی اور ایک ماؤزر جیب میں رکھ کر نائٹ کلب کوبرا کی طرف نکل گیا۔ میں نے اپنی شناخت چھپانے کا معقول انتظام کر رکھا تھا۔ ایک ٹوپی میری جیب میں موجود تھی، اس سے آنکھوں کے سوا پورا چہرہ چھپایا جا سکتا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی تبدیل کر دی گئی تھی۔ نائٹ کلب سے 1.5-2 میل ادھر ہی ایک سنسان جگہ دیکھ کر میں نے گاڑی درختوں میں روک لی اور سرجیت کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ غیر متوقع طور پر مجھے کافی انتظار کرنا پڑا۔ رات 1:30 بجے کے لگ بھگ مجھے سرجیت کی سرخ اسپورٹس کار نظر آئی۔ یہ 2 سیٹر کار چھت کے بغیر تھی اور دور ہی سے پہچانی جاتی تھی۔ جو ہی کار میرے قریب سے گزری اس کے اندر سے موسیقی کا شور سنائی دیا۔ ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوا کہ کار میں سرجیت کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ میں پہلے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور ٹوپی بھی سر پر چڑھا رکھی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے کار کو اوورٹیک کیا اور اس کے آگے آگے چلنے لگا۔
ایک ٹریفک سگنل پر میں نے اچانک اور اتنی زور سے بریک لگائے کہ سرجیت کی نئی نویلی سپورٹس کار میری کھٹارا کار سے ٹکرانے سے بچ نہ سکی۔ ایک پرشور تصادم کے ساتھ اس کی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ کر چکناچور ہو گئی اور بونٹ درمیان سے کسی پہاڑی کی طرح اوپر اٹھ گیا۔ تصادم ہوتے ہی میں نے سگنل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ توقع کے عین مطابق سرجیت نے بفرے ہوئے سانڈ کی طرح میرا پیچھا شروع کر دیا۔ میں نے گاڑی سڑک سے اتار کر گھنے درختوں میں گھسا دی۔ سرجیت بھی فرط غضب میں میرے پیچھے آیا۔ درختوں کے درمیان ناہموار راستے پر دونوں گاڑیاں قریباً 2 فرلانگ تک گئیں۔ پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے گاڑی روک لی اور باہر آ گیا۔ ظاہر ہے سرجیت نے بھی گاڑی روکی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح غراتا ہوا گاڑی سے برآمد ہوا اور میری طرف لپکا۔ شاید وہ آتے کے ساتھ ہی میرا گریبان پکڑ لیتا، لیکن میرے اچھے لباس اور پر اعتماد انداز نے اسے محتاط رہنے پر مجبور کیا۔ وہ میرے عین سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ کیا ہے؟ میں نے بغور دیکھا۔ گاڑی میں ایک 17-18 سالہ قیامت نیم اریاں بیٹھی تھی۔ لباس کے نام پر اس کے جسم کو صرف 2 چھوٹے چھوٹے پارچہ جات نے ڈھانپ رکھا تھا۔ سرجیت نے کڑک کر اپنا سوال دہرایا، میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اس کا اشارہ گاڑی کے نقصان کی طرف تھا۔ گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر ایک خوبصورت سنہانی لڑکی ہے جو یقیناً تمہاری ہمشیرہ تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی آواز کو کافی حد تک بدل لیا تھا۔ سرجیت نے مجھے انگلش میں گالی دی اور بولا، یہ تمہاری بہن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر چڑھائی کر دی۔ میں سمجھا اس نے مجھ پر مکہ چلایا ہے، لیکن وہ مکہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دبا ہوا تھا۔ اگر وار بچانے میں مجھ سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو چاقو میرا کلہ چیر کرتا ہوا تالو میں گھس جاتا۔ وار خالی جاتا دیکھ کر بے انتہا پھرتی سے سرجیت نے ٹانگ چلائی۔ یہ ٹانگ اس نے گھوم کر کراٹے کے انداز میں ماری تھی۔ میرا دایاں پہلو نشانہ بنا اور میں لڑکھڑا کر سرجیت کی گاڑی سے ٹکرایا۔ اندر بیٹھی لڑکی نے سریلی چیخ ماری۔ ایک چوٹ کھانے کے بعد میری رگوں میں آگ بھر گئی۔ میں پوری وحشت کے ساتھ مد مقابل پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنا چاقو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مہارت میرے غیظ و غضب میں بہہ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخا اور پھر اس کے چہرے اور سینے پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ وہ جیسے دیوانہ ہو رہا تھا، کسی بدرو کی طرح چیخ رہا تھا اور مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ کوشش تو تب کامیاب ہوتی جب میں اسے اٹھنے کا موقع دیتا۔ دیر ہوئی، چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا اور چاقو کے ساتھ ساتھ چھکے بھی چھوٹ چکے تھے۔ پھر چیختے چیختے ایک دم اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے جیب سے ماؤزر نکالا اور اس کو حکم دیا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ میرا حکم ماننے کے بجائے اس نے حلق سے کسی درندے جیسی غراہٹ نکالی اور ایک بار پھر مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی دیا اور وہ اوندھے منہ کیچڑ میں گرا۔ میں نے ایک بار پھر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کی ایک کلائی شدید زخمی تھی اور جب بھی وہاں ٹھوکر لگتی تو وہ بری طرح چیختا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ کیچڑ نے اسے بھوت بنا دیا تھا۔ میں نے اسے بنیان سے پکڑ کر کھینچا اور گاڑی کے ساتھ سہارا دے کر بٹھایا۔ لڑکی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹی ہوئی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ سرجیت جیسا پہلوان اتنی جلدی ناک آؤٹ کیسے ہو گیا۔ میں نے ماؤزر بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے چند کرارے تھپڑ سرجیت کے چہرے پر رسید کیے۔ وہ کربناک انداز میں کڑھانے لگا اور اد کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ماؤزر اس کی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے پوچھا، کتنی نقدی ہے تمہارے پاس؟ جواب دینے کے بجائے وہ شعلہ بار نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میرا دماغ بھننا اٹھا۔ میں نے اس کے منہ پر چند زوردار گھونسے مار کر اسے پھر لمبا لٹا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ سر کے بالوں سے کھینچ کر میں نے اسے پھر سیدھا کیا۔ بولو، کتنی نقدی ہے اور کہاں ہے؟ وہ ہٹ دھرمی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ شاید میں ایک بار پھر اس پر پل پڑتا کہ لڑکی کرہا کر بولی، ٹھہرو، میں بتاتی ہوں۔ اس نے سرجیت کی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ گھمایا، پھر کپڑے کی وہ سرخ جیکٹ دیکھی جو سرجیت پہنے رہتا تھا۔ جیکٹ کی جیبوں سے 800-900 سری لنکن روپے نکلے۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے روپے مجھے تھما دیے۔ بس یہی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ لڑکی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، یہ شخص آج قمار خانے سے رقم جیت کر آیا ہے۔ اس حرامی کے پاس سینکڑوں نہیں تو لاکھوں روپے تو
सैकड़ों में नहीं लाखों में रकम होगी। वो दरअसल लड़की हकला कर चुप हो गई। निकालो बाकी रकम कहाँ है, डैशबोर्ड में या किसी खुफिया खाने में? मैंने गरज कर कहा, तो तुम्हें किसने बताया कि इस शख्स ने रकम जीती है? एक बहुत काबिल एतमाद जरिए ने। तुम्हें गलत इत्तला मिली है, ये जीता जरूर है लेकिन रकम नहीं, ये मुझे जीत कर लाया है। मैंने गौर से लड़की की शक्ल देखी। वो बहुत डरी सहमी हुई थी। वाकई एक ऐसी लड़की नजर आती थी जिसे कोई जुए में जीत कर लाया हो। करीब से टॉर्च की रोशनी डाली तो मुझे इसके गालों पर तमाचों के निशानात भी नजर आए। अंदाजा हो रहा था कि ताकत और जवानी के नशे में चूर सरजीत इस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लिए जा रहा था। यकीनन यही वजह थी कि सरजीत और मेरी लड़ाई के दौरान लड़की अज़ुए मुअत्तल बनी पड़ी बैठी थी। मैंने पूछा, किससे जीता सरजीत ने तुम्हें? मैं इस नापाक जानवर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती। वो मेरा शौहर था। इस शराबी कमीने की कमीनगी तो देखो, जेवर तो दूर की बात, मेरे कपड़े और जूते तक नहीं दिए इसने। कहा था बाजी सिर्फ मेरी बीवी पर लगी थी, इन चीजों पर नहीं जो इसने पहन रखी है। बहुत खूब भाई, बड़ा सयाना शौहर था। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। लड़की खुन्क मौसम में अपना जिस्म बाजुओं में समेटे सिसक रही थी। कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था इसके पास जिससे जिस्म ढांप सकती। मैंने अपनी कार की डिक्की से कार का गलाफ निकालकर इसके कंधों पर डाल दिया। मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद हमारी मशरकियत को कहां से कहां ले जा रही थी। अजमत की हद होती है लेकिन पस्ती की कोई हद नहीं होती। इंसान गिरते गिरते इसमें इस हद तक पहुंच जाता है जहां जानवर भी इससे शर्माता है। एक खूबरू लड़की जो अपने शौहर के साथ बड़ी शान से नाइट क्लब में दाखिल हुई थी, अब माले गनीमत के तौर पर एक दूसरे मर्द के साथ जा रही थी और अपनी इज्जत का जनाजा अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैंने माउजर सरजीत की आंखों के सामने लहराया और एक ठोकर इसकी जख्मी कलाई पर रसीद की। वो ज़िबा होते बकरे की तरह चिल्ला उठा, कहाँ ले जा रहे थे इस लड़की को? मैंने पूछा। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। इसकी तनफन अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने पसलियों में ठोकर रसीद की तो एक बार फिर वो गुर्राता हुआ मेरी टांगों से चिमट गया। इस दफा मेरा दिमाग भी घूम गया। मैंने इसे बेरहमी से मारा। इसके जिस्म के बेशतर हिस्सों से खून रिसने लगा था। अंडरवेयर के सिवा तमाम कपड़े तार तार हो गए और वो मैंने नोचकर दूर फेंक दिए। इसका सर कीचड़ में धंसा हुआ था और अब वो दर्दनाक अंदाज में करहाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था। मैंने इसकी कीमती घड़ी उतारी और गाड़ी में मौजूद काबिल इस्तेमाल अशिया मां एक अदद कीमती पिस्टल के समेट ली। सरजीत के दोनों बाजू टूट चुके थे और वो किसी हकीर केचवे की तरह कीचड़ में पड़ा सिसक रहा था। मैंने लड़की से उसका नाम पता पूछा और कहा कि वो अगर मेरे साथ जाना चाहती है तो चले। लड़की की आंखों में एक लम्हे के लिए इकरार के आसार नजर आए, लेकिन अगले ही लम्हे इसने इनकार कर दिया। गालिबन इसने सोचा था कि वो इस गोरख धंधे से निकलकर कहाँ जाएगी। सरजीत जैसा शख्स इसे कहीं न कहीं से दोबारा ढूंढ निकालेगा। मैंने जाते जाते सरजीत की पीठ पर एक जोरदार लात जमाई और अपनी किराए की गाड़ी में आ गया। गाड़ी को यू टर्न देने के बाद मैं पुख्ता सड़क की तरफ रवाना हो गया। मुझे यकीन था कि मैं मार पीट की इस वारदात को डकैती का रंग देने में कामयाब रहा हूँ। सरजीत के खिलाफ मेरे दिल की भड़ास भी निकल गई थी और वो हरामी तसल्ली बख्श तौर पर जख्मी भी हो गया था। उम्मीद थी कि आइंदा 3-4 माह तक वो अमन से बैठेगा। मैं वापस अपनी रिहाइशगाह यानी तांगूरे के घर पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। ज़ेरी मंजिल की एक खिड़की में रोशनी देखकर ताज्जुब हुआ। ये तांगूरे के कमरे की खिड़की थी। न जाने वो इस वक्त तक क्यों जाग रहा था। अब तो इसके यार दोस्त भी इसके पास कम ही बैठते थे। बिल्कुल अलग थलग हो गया था वो। फिर मेरी निगाह मेन गेट के अंदर मोटरसाइकिल पर पड़ी और 14 तबक रोशन हो गए। ये आरुषि के बहनोई राकेश सिंह की मोटरसाइकिल थी और इसी मोटरसाइकिल पर बैठकर साईं आली राकवाना के थाने से फरार हुआ था। 2 पुलिस वाले सरकारी मोटरसाइकिल पर सवार इसके पीछे गए थे कि कहीं साईं मोटरसाइकिल लेकर गायब न हो जाए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि साईं आली पुलिस वालों को जुल देकर गायब हो गया था। अगर ये मोटरसाइकिल अब तक साईं आली के पास थी तो इसका मतलब ये था कि साईं यहाँ वारिद हो चुका है और तांगूरे के घर में मौजूद है। एकदम मेरा ख्याल गजाला की तरफ चला गया। साईं आली गजाला का मेरे करीब रहना अच्छा नहीं समझता था और इस सिलसिले में कई बार गजाला को डांट डपट कर चुका था। जरी गुल का ख्याल था
کہ سائیں علی کے اس رویے میں کوئی حکمت ہے، لیکن مجھے تو اب تک اس کے سوا کوئی حکمت نظر نہیں آئی تھی کہ وہ غزالہ کے بجائے سروج کو میرے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ سائیں کی موٹر سائیکل دیکھ کر مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ غزالہ کے کمرے میں نہ چلا گیا ہو۔ وہ مخبوط الحواس شخص کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ غزالہ کا گلا بھی گھونٹ سکتا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر تیزی سے غزالہ کے پاس پہنچا، لیکن سائیں وہاں نہیں تھا۔ غزالہ سو رہی تھی۔ میں نیچے تانگورے کے کمرے میں آیا، کھڑکی سے جھانکا۔ سائیں علی اپنے مخصوص لباس میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ تانگورے نے اس کے سامنے کھانا چن رکھا تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے کھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے چاولوں کے اوپر چائے انڈیلی اور پھر روٹی کے ساتھ کھانے لگا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے اسے مرغی کے شوربے میں شہد گھول کر پیتے دیکھا تھا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ تانگورے سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ بالکل بھی نہیں چونکا، بلکہ روانی سے بولا، آؤ شفیع محمد، تم بھی چائے چاول کھاؤ، اس سے پیٹ اور دماغ دونوں روشن ہوتے ہیں۔ تم نے لمبے سفر پر جانا ہے، اس لیے اچھی طرح کھا پی لو۔ لمبے سفر پر؟ کیا مطلب؟ اوئے کھوتے کہیں کے، ہم نے حیدرآباد جانا ہے، وہاں بڑے زور کا دنگل ہونے والا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ کس کھیت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہی جس میں سونا چاندی اگا ہوا ہے۔ پتہ نہیں تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے کیا؟ اگر زیادہ دیر کرے گا تو وہ 25 صندوق ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ساتھ میں سروج بھی، جو تیری اصل جیون ساتھی ہے۔ وہ تیری راتوں کو مہکا کر تیرے دل و دماغ کو سکون دینے والی چیز ہے۔ میری کوئی جیون ساتھی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ لو، میں نے تمہیں کہاں پکڑ رکھا ہے میرے چاند؟ مجھے تو تمہارے ستاروں نے پکڑ رکھا ہے، تو کہیں نہیں جا سکتا۔ تانگورے حیرت سے ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، تانگورے ایک کپ چائے تو لاؤ۔ وہ بیساکھی کے سہارے اٹھا اور چائے لینے باہر چلا گیا۔ اس کا جسم اور لباس خستہ حال تھا۔ میں نے سائیں علی سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کیسے آن ٹپکا۔ اس نے حسب توقع اوٹ پٹانگ جواب دیا، میں پرستان گیا ہوا تھا، وہاں لال پری کے بھائی کا ولیمہ تھا۔ ولیمے میں جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی، بجلی کے تار نیچے آ گرے اور کوقاف کے ڈپٹی کمشنر سمیت 18 بے گناہ جن ہلاک ہو گئے۔ ان کی قبروں کے لیے پھٹوں کی ضرورت تھی۔ یہاں سری لنکا میں لکڑی بہت ہے نا، میں پھٹے ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا، یہاں نظر پڑ گئی تیرے بوتھے پر۔ اب چل میرے ساتھ ترستان، جنوں کی تدفین کے بعد سیدھے حیدرآباد چلیں گے، نواب فیروز جنگ کی حویلی میں۔ میں نے سائیں علی کی پراسرار آنکھوں میں جھانکا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سائیں علی، جب تک غزالہ ٹھیک نہیں ہوتی اور یہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے تم کبھی نہیں جاؤ گے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ کہیں سائیں کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ غزالہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرا مطلب ہے کہ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، مجھے تو جانا ہوگا۔ تمہیں پتہ نہیں پرستان میں آج کل جون جولائی کا موسم ہے، پھر جنوں کے جنازے بھی ہیں، ایک میت کو 100 من سے کم برف نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کب تک پھٹوں کا انتظار کریں گے وہ لوگ۔ سائیں علی ایک بڑی سی ڈکار لے کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ہوا میں اشارے کرتا ہوا بولا، چلو بھائی پھٹے اٹھاؤ۔ نہ پھٹے نظر آ رہے تھے اور نہ ہی اٹھانے والے۔ سائیں علی بھی جانتا تھا کہ وہاں کچھ نہیں، بس وہ اپنی اوٹ پٹانگ فطرت سے مجبور تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، مجھے ذرا ایئر لنکا کے دفتر تک لے جاؤ۔ سری لنکا سے کوقاف کے لیے کوئی پرواز نہیں جاتی، بڑی مصیبت ہے۔ پہلے مجھے کولمبو سے کراچی جانا ہوگا، کراچی سے احمد پور شرقیہ اور احمد پور شرقیہ سے پرستان۔ اب مجھے سائیں علی کی بے معنی گفتگو پر زیادہ حیرت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ اس کا دھیان ابھی سروج کی طرف نہیں گیا، ورنہ وہ سوال پوچھ کر میرا ناک میں دم کر دیتا۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں جہاں جانا ہے۔